مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 34ویں اور آخری طاقتور حکمران یعنی سلطان عبدالحمید کے بارے میں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ آخر میں نے سلطان عبدالحمید کو سلطنت عثمانیہ کا آخری سلطان کیوں کہا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطان عبدالحمید بھلے ہی سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان نہیں تھے، بلکہ ان کے بعد دو اور سلطان بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ دونوں سلطان صرف نام کے سلطان تھے، یعنی سلطنت کی پاور ان سے چھین لی گئی تھی اور ان کی جگہ سلطنت کی یہ پاور ایسے لوگوں کے پاس پہنچ چکی تھی جو خود سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ جس وقت سلطان عبدالحمید دوم نے سلطنت عثمانیہ کی کمان سنبھالی، اس وقت سلطنت عثمانیہ غیر ملکی قرضوں میں بری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، قرضوں میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی طاقت بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی دشمن فوجیں موقع پا کر دن بدن سلطنت عثمانیہ کے علاقوں پر قبضہ کر رہی تھیں، اور سلطنت عثمانیہ کی ان تمام کمزوریوں کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ سلطان عبدالحمید دوم کے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بننے سے تقریباً 150 سال پہلے تک جتنے بھی سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے تھے وہ زیادہ تر عیاش اور لالچی قسم کے انسان تھے۔ ان کی بے پناہ عیاشیوں اور مستیوں کی وجہ سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کمزور ہو گئی تھی، بلکہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کی فضول خرچی کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ غیر ملکی قرضوں میں بھی ڈوب گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف سلطان عبدالحمید ایک نیک اور سادہ مزاج انسان تھے، بلکہ زیادہ تر ہسٹورین کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ سلطان محمد فاتح کے بعد سلطان عبدالحمید دوم ہی وہ بادشاہ تھے جو سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ مذہبی انسان تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ شراب یا اس جیسی جتنی بھی بری چیزیں ہیں، ان سے حد سے زیادہ اجتناب کرتے تھے۔ شاید یہ کڑوا سچ بھی ہے کہ ارطغرل غازی سے لے کر سلطان محمد فاتح تک سلطنت عثمانیہ کے تقریباً سارے حکمران نیک اور مذہبی انسان تھے، لیکن پھر سلطان محمد فاتح کے بعد اس سلطنت کو ایک آدھا ہی ایسا سلطان نصیب ہوا جو نیک اور سادہ مزاج ہو۔ دوستو، 1876 میں سلطان عبدالحمید دوم سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے۔ جس وقت آپ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے، اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے وزیر یعنی مدحت پاشا نے عبدالحمید ثانی کے سامنے سلطان بننے کے لیے کئی شرطیں رکھی تھیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے سارے سسٹم کو ڈیموکریسی میں بدل دیا جائے گا، یعنی سلطنت میں باقاعدہ ایک پارلیمنٹ بنائی جائے گی، جس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سلطنت کے سارے لوگ مل کر سلطنت کے لیے فیصلہ کیا کریں گے۔ یعنی یہ بات کلیئر تھی کہ یہ قانون لاگو ہو جانے کے بعد سلطنت کی ساری پاور سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے بجائے اس پارلیمنٹ کے پاس چلی جاتی ہے، جسے سلطنت عثمانیہ کے فیصلے کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور پارلیمنٹ کے بعد بھی اگر بچی کچی پاور کسی کے پاس ہوتی تو وہ سلطنت عثمانیہ کے وزیر کے پاس ہوتی، نہ کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے پاس۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطان عبدالحمید ثانی نے حالات کی مجبوری میں یہ شرط قبول کر لی، لہٰذا سلطان عبدالحمید کے سلطان بننے کے کچھ دن بعد ہی پوری سلطنت میں یہ قانون لاگو کر دیا گیا۔ سلطنت میں یہ قانون لاگو ہو جانے کے بعد ہر انسان کو برابری کا حق حاصل ہو گیا تھا، یعنی کوئی بھی انسان چاہے وہ بے وقوف ہو یا عقل مند، وہ سلطنت کے بڑے بڑے فیصلوں میں اپنی ٹانگ اڑایا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس قانون کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کے محل میں وہ لوگ بھی اونچی اونچی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جو لوگ اس دور میں یورپ، فرانس اور رشیا جیسے بڑے بڑے ملکوں سے متاثر تھے، اور ظاہر ہے یہ وہ سارے ملک تھے جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے طاقتور دشمنوں کو جب بھی سلطنت عثمانیہ میں لیے جانے والے کسی فیصلے کو ٹلوانا ہوتا یا رکوانا ہوتا تو وہ آسانی کے ساتھ محل میں موجود ان لوگوں کے ذریعے سے ان فیصلوں کو رکوا دیا کرتے تھے۔ جو لوگ ان جیسا نظریہ رکھتے تھے یا ان
ان لوگوں سے گلے ملے رہتے تھے۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون کی وجہ سے یورپ میں موجود تمام یہودی اور عیسائی طاقتوں کو سلطنت عثمانیہ میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع مل گیا تھا، جس میں وہ شاید کامیاب بھی ہوئے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ سلطان عبد الحمید ثانی اس خطرے کو بھانپ گئے تھے۔ انہوں نے کچھ ہی مہینے بعد سلطنت عثمانیہ میں لاگو اس قانون کو ختم کر دیا اور پھر سے سلطنت عثمانیہ کی ساری پاور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سلطان عبد الحمید دوم کے اس بڑے فیصلے سے تمام یورپین بڑی بڑی طاقتیں سلطان عبد الحمید کے خلاف ہو گئیں۔ مصر اور عرب جیسے ملک تو پہلے سے ہی خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے، لہٰذا انہیں موقع ملتے ہی انہوں نے بغاوت کر دی۔ اس کے علاوہ جیسے چھوٹے چھوٹے عیسائی ملک جو کئی سالوں سے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہی جنگوں میں لڑا کرتے تھے، تمام یورپین بڑی بڑی طاقتوں کے دباؤ میں آ کر خود سلطنت عثمانیہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یعنی سلطنت عثمانیہ ہر طرف سے مشکلوں میں گر چکی تھی۔ ایسے برے وقت میں موقع دیکھ کر 1877 میں روس نے بھی سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ روس کی فوج بلکان کے راستے سے سلطنت عثمانیہ کے اندر گھستی چلی گئی۔ روس کی فوج کچھ ہی دنوں میں سلطنت عثمانیہ کی فوج کو ہرا کر سلطنت عثمانیہ میں بہت اندر تک گھس آئی۔ کچھ ہی دنوں میں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اب روس کی فوج سلطنت عثمانیہ کی دارالحکومت یعنی استنبول پر بھی قبضہ کر لے گی۔ لیکن پھر اچانک سے برطانیہ نے ان دونوں فوجوں کے بیچ میں مداخلت کر دی اور برطانیہ کے دباؤ میں روس کو سلطنت عثمانیہ سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ سلطنت عثمانیہ اور روس کے بیچ میں ہونے والے اس سمجھوتے میں کچھ ایسی شرطیں رکھی گئیں کہ جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کر رہ گئی۔ سمجھوتا کرانے کے بدلے میں برطانیہ اور فرانس نے بھی سلطنت عثمانیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ جہاں ایک طرف برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ سے سائپرس چھین لیا تھا تو وہیں دوسری طرف فرانس نے بھی ٹیونیشیا کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس سمجھوتے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو اپنی بہت ساری بڑی بڑی اور قیمتی ریاستوں کو خود مختار یعنی آزاد کرنا پڑا تھا، کیونکہ اس سمجھوتے کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں رہنے والا ہر انسان غیر ملکی قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی وہ فوج جو کئی سالوں سے لگاتار جنگ کی حالت میں تھی، وہ بھی اب جنگ کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ اس کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں بچی تھی کہ وہ آگے بھی لگاتار جنگ کر سکے۔ سلطنت عثمانیہ کے ان تمام برے حالات کو دیکھتے ہوئے اس دور میں کچھ یہودی تنظیموں نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان عبد الحمید کے پاس یہودیوں کی ایک بڑی آرگنائزیشن کا ایک ممبر حاضر ہوا جس کا نام تھیوڈو تھا۔ تھیوڈو جس کا منصوبہ تھا کہ بیت المقدس پر یہودیوں کی سلطنت قائم کرے اور وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ اس نے سلطان عبد الحمید سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمیں فلسطین کے علاقے میں ہمارے مذہب یعنی یہودیوں کو زمین دے دیں۔ یہودی قوم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولے گی اور جس کے بدلے میں ہم آپ کو وہ سارا پیسہ دیں گے جو آپ غیر ملکی قرضوں کو اتار سکیں، اور اتنا ہی نہیں، آگے بھی ہم آپ کو قرضہ دینا جاری رکھیں گے جب تک آپ کی سلطنت مضبوط نہیں ہو جاتی۔ لیکن کیونکہ سلطان عبد الحمید کوئی لالچی یا پھر بے وقوف سلطان نہیں تھے، بلکہ وہ ایک مذہبی اور سادہ مزاج اور نیک انسان تھے، لہٰذا ایسے برے حالات میں بھی سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی سلطان عبد الحمید دوم نے انہیں بڑا زبردست جواب دیا۔ ان یہودیوں کے گروپ کو فلسطین میں جگہ دینے سے انکار کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے انہیں یہ جواب دیا کہ فلسطین میرے باپ دادا کی قائم کی ہوئی سلطنت کا صرف حصہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جائیداد ہے، جسے میں کسی بھی ایسے انسان کو نہیں دے سکتا جو اسے برباد کر دے۔ سلطان عبد الحمید کے جواب سے پوری یورپ میں کھلبلی مچ گئی اور تمام یہودی طاقتوں نے یہ ٹھان لیا کہ وہ کسی بھی طرح سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے رہیں گے، لہٰذا ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کی جڑوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے ینگ ترک کے نام سے ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، یعنی ایک تنظیم بنائی
اور اس تنظیم میں زیادہ تر ان ترکی نوجوانوں کو شامل کیا گیا جو پیدائشی طور پر تو ترکی کے ہی تھے لیکن وہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ جیسے ملکوں میں رہا کرتے تھے، اور ان کی سوچ اور ان کے نظریے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف تھے، یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے۔ آہستہ آہستہ یہ تنظیم مضبوط ہوتی چلی گئی اور آخر کار ایک ایسا وقت آیا کہ 1908 میں اس تنظیم نے سلطان عبدالحمید کے خلاف بغاوت کر دی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ دوبارہ سے سلطنت میں وہی ڈیموکریسی کا سسٹم شروع کریں جسے پہلے شروع کیا گیا تھا۔ لہٰذا بغاوت کی وجہ سے سلطان عبدالحمید ثانی نے پھر سے پوری سلطنت میں ڈیموکریسی کا سسٹم شروع کر دیا اور ایک بار پھر سلطان عبدالحمید کی ساری پاور اس پارلیمنٹ کے پاس چلی گئی کہ جس پارلیمنٹ کو سلطنت کے سارے فیصلے کرنے تھے، لیکن یہ ڈیموکریسی زیادہ دن نہیں چل سکی۔ کچھ ہی دنوں کے اندر سلطنت عثمانیہ میں ینگ ترک آرگنائزیشن کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ ینگ ترک کے لوگ سلطنت عثمانیہ میں جہاں کہیں بھی نظر آتے تھے انہیں فوراً گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا۔ ینگ ترک تحریک سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے سربراہان بھی استنبول چھوڑ کر ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگے تھے، لیکن سلطنت عثمانیہ کی وہ فوج جو ینگ ترک آرگنائزیشن کو سپورٹ کیا کرتی تھی اس نے اس خونی بغاوت کو کچھ ہی دنوں میں ختم کر دیا۔ بغاوت کرنے والے لوگوں کے بڑے بڑے سرداروں کو چن چن کر سزائیں دی گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کے موجودہ سلطان یعنی سلطان عبدالحمید ثانی پر بھی باغیوں کو سپورٹ کرنے کا الزام لگایا گیا اور اسی الزام کی وجہ سے ہی آپ کو سلطنت عثمانیہ کے تخت سے ہٹا کر قید کروا دیا گیا اور آخر کار 1918 میں قید کے دوران ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے بعد ان کے بھائی کو سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنایا گیا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سلطان عبدالحمید کے بعد ہونے والے دونوں سلطان صرف نام کے ہی سلطان تھے، ورنہ سلطنت کی اصلی پاور پارلیمنٹ اور فوج کے پاس تھی، اور پھر کچھ سالوں کے اندر ہی آہستہ آہستہ سلطنت عثمانیہ اپنی اندرونی لڑائی کی وجہ سے ہی پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ سلطان عبدالحمید ثانی تو 1918 میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر جس طرح سے سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے تھے اس وجہ سے وہ آج تک پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ان کے جانے کے بعد یہاں ایک طرف سارے فرانسیسیوں نے انہیں خونی بادشاہ کا نام دیا تو وہیں دوسری طرف یورپ نے بھی انہیں بدنام کرنے میں کوئی بھی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ آج بھی یورپ میں ایسی بہت ساری سیریز اور ایسی بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں جن میں سلطان عبدالحمید کو ایک عیاش اور ظالم قسم کا انسان بتایا گیا ہے۔ کچھ کہانیوں میں تو ان کی طرف درجنوں سے زیادہ بیویوں کو منسوب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کا پورا محل عورتوں سے ہی بھرا رہتا تھا، حالانکہ ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ ان سب کچھ میں جھوٹ بولا گیا ہے، ورنہ سچائی بالکل الٹ ہے۔ سلطان عبدالحمید کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر غیر متزلزل یقین تھا۔ انہوں نے یہودیوں کی اتنی بڑی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا تھا، ملت اسلامیہ کی تاریخ کو اپنے عہد میں داغدار ہونے سے بچائے رکھا۔ اہل اللہ اور اہل علم سے انہیں گہرا قلبی تعلق تھا، تزکیہ قلب اور روح کے لیے باقاعدہ سلسلہ شاذلیہ سے وابستہ تھے۔ یہود اور مغرب کی سامراجی طاقتوں کے سامنے عزم اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اپنے دور خلافت میں یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں خطہ زمین کسی بھی قیمت پر خریدنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ دوستو، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب تک ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم رہی اس وقت تک استعماری قوتوں کا فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔